نیلی آنکھوں والے، خوفناک ہیبتناک شکل ہوتی ہے۔ آگے کا معاملہ بعد میں ہوگا، لیکن مومن ہے یا کافر، منافق ہے کوئی ہے، یہ شکل و صورت، یہ حیت اولاً اس پر آتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا، اللہ کے نبی نے سبحان اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، صحابہ نے بھی یہی الفاظ کہے اور پوچھا یا رسول اللہ، پہلے تو ہم نے آپ سے یہ کلمات نہیں سنے اور آپ یہ کلمات کہہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر نے بھیجا تھا، قبر کی سختی اور تنگی آئی تھی اور میری دعا کرنے کی برکت سے قبر وسیع ہو گئی ہے۔ یہ زجت القبر ہر ایک کے ساتھ ہے۔ ایک وقت تو قبر بتاتی ہے نا کہ تو کہیں آیا ہے، تو قبر میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قبر روزانہ اعلان کر رہی ہے، انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، انا بیت الظلمہ، میں تاریکی کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ بچھوؤں کا گھر ہوں۔ اے نرم بستر پر سو کر نماز کو قضا کرنے والے، اے سود کھانے والے، اے رشوت کھانے والے، تو میرے پاس آئے گا، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ اور وہ قبر اسے بتاتی ہے کہ جتنے لوگ زمین پر چلا کرتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ مبغوض تھا، آج تو میرے حوالے ہوا، آج تو میری بدسلوکی کو بھی دیکھے گا۔ اور اگر کوئی مومن جاتا ہے، نیکوکار جاتا ہے، وہ قبر کہتی ہے کہ جتنے لوگ زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے زیادہ محبوب تھا، پسندیدہ تھا، میں تو تیرے انتظار میں تھی کہ کب تو میرے پاس آئے گا۔ قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ منکر نکیر اس سے پوچھتے ہیں من ربک کا تیرا رب کون ہے، من نبی کا تیرا نبی کون ہے، ما دین کا تیرا دین کیا ہے۔ اگر یہ نیکوکار تھا فوراً کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ایک شکل سامنے کی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مومن فوراً پہچان لیتا ہے ھذا نبی جی، یہ تو میرے نبی محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا، فافرشوہ من الجنہ، اور اس کے لیے جنتی بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کے دروازے کھڑکیاں کھول دو، جہاں سے خوشبوئیں آئیں، ٹھنڈی ہوائیں آئیں، اور اس سے بڑا اعلان ہوتا ہے نم کنومت العروس، آج ایسے سو جا جیسا کہ ایک دلہا سوتا ہے، جیسا کہ ایک دلہن سوتی ہے، لا یوقظہ اہلہ الا احب آلہ الیہ، اسے کوئی نہیں جگا سکتا سوائے گھر والوں کے محبوب اور پسندیدہ لوگوں کے۔ آج ایسے سو جا، تو تھکا ہوا آیا، تو نے دنیا میں بڑی مشقتیں جھیلی، تو نے دنیا میں بڑے مصائب جھیلے، آج تو آرام کر، یہاں بھی دکھ دیکھے یہاں بھی دکھ دیکھے، ایسا نہیں ہوگا، وہاں دکھ جھیلے تو نے، حلال حرام کا فرق کیا، جائز ناجائز کا فرق کیا، اس بنا پر دکھ دیکھنا پڑا تجھے، آج یہاں آرام کے ساتھ راحت کے ساتھ سو جا، کوئی تجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ دائیں طرف نماز آ چکی ہے، بائیں طرف روزہ آ چکا ہے، سر کی طرف تلاوت آ چکی ہے، اللہ کا ذکر آ چکا ہے، اور جب یہ مسجد میں جاتا تھا اس کے جو قدم اٹھے مسجد کے طرف نماز کے لیے اٹھے، وہ قدم اس کے پاؤں کی طرف آ چکے ہیں، صبر ایک طرف کو الگ کھڑا ہوا ہے، اور اللہ کا عذاب جب آتا ہے خوفناک شکل کے اندر دائیں طرف سے آتا ہے، نماز روک دیتی ہے، نہیں نہیں میں نہیں آنے دوں گی، یہ نمازی تھا، یہ تہجد گزار تھا، یہ نوافل پڑھنے والا تھا، اللہ کے سامنے سر کو جھکانے والا تھا، ادھر سے نہیں آ سکتا، بائیں طرف سے آتا ہے روزہ روک دیتا ہے، سر کی طرف سے آتا ہے قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر روک دیتا ہے، پاؤں کی طرف آتا ہے تو مسجد کی طرف چلنے والے قدم اسے روک دیتے ہیں، اور صبر کہتا ہے میں تو انتظار میں تھا، اگر تم میں سے کوئی کمزور ہوا تو میں تمہاری حمایت کروں گا، مدافعت مزاحمت کروں گا، لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ عذاب سے نجات ہو گئی، چھٹکارا ہو گیا۔ یفسح لہ فی قبری 70 ذراعا، 70 ہاتھ چاروں طرف اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے، اور اگر اور زیادہ نیک ہے تو فرمایا کہ
اس کے حد نگاہ قبر وسیع ہو گئی اور یہ پورا عالم ہے، جہان ہے۔ اسے قبر کی ڈھیری کو قبر کی ڈھیری مت سمجھو، اللہ کے نبی نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ چند فٹ کا گڑھا جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ تنگ جگہ تھی، یہ ہمارے دیکھنے کے حساب سے ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے اس جہان میں آتا ہے، کتنا بڑا جہان ہے، ایسے جب اس میں جاتا ہے یہ جہان اسے تنگ لگتا ہے اور عالم برزخ اس کے لیے بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، وسیع جہان ہوتا ہے تا قیامت۔ اس کے ساتھ یہ عزت کا انعام کا معاملہ ہوگا۔ وہ میت کہتا ہے جب اللہ کے فرشتے آتے ہیں تو فرمایا مثلت لہ الشمس عند غروبها، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے عصر کے بعد سرخ ہو جاتا ہے، غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، میت کو جب اٹھایا جاتا ہے ایسا منظر اس کے سامنے ہوتا ہے، یہ سورج غروب ہو رہا ہے اور ایسے جب دیکھتا ہے یہ اللہ اسے سمجھا رہے ہیں کہ اب دنیا کی شام ہو چکی ہے، دنیا کا سورج اب غروب ہو چکا ہے۔ یہ کہتا ہے دعونی اصلی، رکو رکو میری نماز رہتی ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ اگر یہ نماز کا پابند تھا تو یہ کہے گا نماز کا پابند نہیں، اسے فکر ہی کوئی نہیں، تو پھر وہ کیسے کہے گا؟ اور اب اس کے ساتھ انعام و اکرام کا جب معاملہ ہوتا ہے تو کہتا ہے ارجع الی اہلی فاخبرهم، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، تھوڑی سی مہلت، میں گھر والوں کو جا کر اتنا بتا دوں کہ میں کتنا خوش ہوں، میں دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا، بس اتنا ٹائم دے دو کہ میں جا کر بتا دوں کہ میرے ساتھ کتنا انعام اور اعزاز